شاید سنی دعوت اسلامی اس لیے بری لگتی ہوگی یا ہمارے علماء اور ہمارے سچے مشائخ اس لیے برے لگتے ہوں گے کہ معاذ اللہ وہ حق بات کہتے ہیں، لوگ شیعوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں، رافضیوں کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں، وہابی دیوبندیوں کے ساتھ گستاخان رسول کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں۔ ہے کوئی علم جہاد بلند کرنے والا کہ ہم اس شادی میں شریک نہیں ہوں گے جس شادی میں گستاخ رسول کی بیٹی سے نکاح ہو یا گستاخ رسول کے بیٹے سے نکاح ہو؟ جب قرآن کہہ چکا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ قرآن کہتا ہے نبی کا دشمن تمہارا باپ ہو تو چھوڑ دو، تمہارا بھائی ہو تو چھوڑ دو، تمہارا بیٹا ہو تو چھوڑ دو، تمہارے اہل عشیرت ہو تو چھوڑ دو، اللہ سب کو چھوڑیں گے تو کیا اکیلے رہ جائیں؟ وہ قرآن کہتا ہے انعام دیں گے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تمہارے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دیں گے، تو اکیلا نہ رہے گا، جبریل کے ذریعے سے تیری مدد کریں گے۔ نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی حبیبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، میں محمد امتیاز پلاموی۔ ابھی آپ نے بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے خطیب جناب امین القادری صاحب کے بیان کا ایک ٹکڑا سنا۔ آپ نے سنا کہ قادری صاحب کس طریقے سے چیخ و پکار کر کے اپنی عوام سے اپیل کر رہے تھے کہ اگر وہابی تمہارا بھائی ہو، تمہارا باپ ہو، تمہاری بہن ہو، کوئی بھی قریب سے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، تو چونکہ وہ گستاخ رسول ہے، اس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، اس کا عقیدہ چونکہ خراب ہو چکا ہے، اس لیے اس سے بائیکاٹ کیا جائے، شادی بیاہ میں ان سے میل ملاپ نہ رکھا جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تم اپنے آپ کو اکیلے ہونے کا خیال مت کرنا کہ اگر میں اکیلا سنی ہوں، باقی سب دیوبندی وہابی بن گئے تو سب کو کیسے چھوڑ دیں گے، ہم تو اکیلے رہ جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو بلکہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہے۔ اس طریقے کا بیان دے کر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ہم ہی حق پر ہیں، باقی جو دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، سب کے سب گستاخ رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی بکواس ہے، کتنی بری بات ہے۔ قادری صاحب اس بات کو یاد رکھیے، جسے آپ دیوبندی کو گستاخ رسول کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ عشق رسول آپ کے سینے میں بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے مذہب کے بانی جناب احمد رضا بریلوی جب مدینہ شریف پہنچے علماء حق علماء دیوبند کے خلاف فتویٰ لینے کے لیے، اس وقت اسی دیوبند کا ایک فرزند شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے، حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے۔ اگر واقعتاً ان کے اندر گستاخی ہوتی، عشق رسول کی کمی ہوتی، تو کبھی بھی اہل مدینہ ان کے درس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کبھی بھی اہل مدینہ اور مدینہ طیبہ کے علماء کرام کبھی بھی ایسے شخص کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دینے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن علماء حرم نے دیکھا، علماء مدینہ نے دیکھا، وہاں کی پبلک نے دیکھا، سنا، اور ان کے درس سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ یقیناً اس بندے کے اندر عشق رسول ہے، حدیث سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کلام سے محبت ہے، اسی لیے لوگ ان سے پیار کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ 17 سالوں تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا درس اور سبق دیا کرتے تھے۔ کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ ارے عشق رسول تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ان کی مسجد میں بیٹھ کر جنہیں حدیث پاک پڑھانے کا شرف حاصل ہوا، اس شخص کے بارے میں تم کہتے ہو گستاخ رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والا ہے۔ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ کن علماء دیوبند کو تم گستاخ رسول کہتے ہو؟ جن علماء دیوبند نے اس ہندوستان میں سب سے زیادہ حدیث کی خدمات انجام دی ہیں۔ کون علماء دیوبند؟ وہ علماء دیوبند جن کے فرزند شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سرزمین ہند میں، بلکہ پورے بر صغیر میں، بلکہ پوری دنیا میں سب سے پہلے قرآن کریم کا اردو ترجمہ مکمل لکھا ہے۔
آپ پڑھ لیجئے کتاب، قرآن کریم کا مکمل اردو ترجمہ سب سے پہلے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کے بعد ان کی تفسیریں کی گئی ہیں۔ خان صاحب نے بھی پہلے شیخ الہند کا ترجمہ دیکھا، اس کے بعد ترجمہ کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے بھی ترجمہ نہیں کیا تھا۔ سب سے زیادہ اس بر صغیر میں قرآن کی خدمت کرنے والے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے علماء حق علماء دیوبند ہیں، لیکن بدقسمتی کہیے کہ ان کی یہ خدمت دین پسند نہ آئی اور ان پر گستاخی کا الزام لگا دیا گیا۔ کتنا بڑا المیہ، سوچنے والی بات ہے کہ وہ دیوبند جس نے ہزاروں کی تعداد میں علماء اور فضلاء تیار کر کے دنیا کے کونے کونے میں دین کو پھیلانے کے لیے وقف کر رکھا ہے، آج اسی علماء دیوبند کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، انہیں گستاخ رسول کہا جا رہا ہے اور نفرت بھرے الفاظ کہے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر دیوبندی ہو گیا تو وہ گستاخ رسول ہو گیا، اس سے تعلق نہیں رکھنا ہے، اگرچہ تمہارا باپ، بھائی یا کوئی اور قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ جن کی دعوت صرف نیاز، فاتحہ، مزاروں پہ جانا یہی رہ گیا ہے، اور اسی کو لوگ عشق رسول سمجھ بیٹھے ہیں، اسی کو دین کا کام سمجھ رکھے ہیں، اور جو لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ارے آپ سے پوچھتے ہیں، جب آریہ سماج کے لوگوں نے مذہب اسلام پر حملہ کیا تو پنڈت دیانند سرسوتی کو جواب دینے والا کون تھا؟ اسلام کا دفاع کرنے والا کون تھا؟ ہریدوار میں مناظرہ کرنے والا کون تھا؟ ہریدوار میں ہندوؤں کو، پنڈتوں کو ہرانے والا، دندہ شکن جواب دینے والے کا نام بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دیوبندی تھے۔ جب بریلی شہر میں پنڈت گوپی چند نے اسلام پر اعتراض کیا تو تمہارے شہر بریلی میں گھس کر اس پنڈت کو جواب دینے والے شخص کا نام تھا مناظر اسلام حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب۔ ان لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، دین کی حفاظت کی ہے، اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو دندہ شکن جواب دیا ہے، اور آج تم انہی کو کہتے ہو کہ دین کے دشمن ہیں، غدار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں۔ افسوس آتا ہے تمہاری زندگی پر، تمہاری سوچ پر۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ علماء حق، علماء دیوبند کے سینوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور شریعت اور اس کی محبت، اس کو پھیلانے کا جذبہ علماء حق، علماء دیوبند کے سینوں میں جس قدر پیوست اور بھرا ہوا ہے، کسی اور کے سینوں میں نہیں ہے۔ الحمدللہ علماء دیوبند کے ہر فرد کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا احسان اور کرم ہے۔ کوئی اگر مانے مان لے، نہ مانے تو نہ مانے، اپنی جگہ پر ہے۔ کسی کے کہنے سے ہم مسلمان تھوڑی بنے ہیں، کسی کے کہنے سے ہم تھوڑی عاشق بن جائیں گے۔ عشق کا تعلق تو دل سے ہے، ہم جانتے ہیں۔ بھونکنے والے کتے بھونکتے رہیں گے، اور ہاتھی کا کام ہے گزرتے رہنا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔